کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون اے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے دیے کی لو۔ وہ 5 دن سے بھوکا تھا، 2 دن سے اسے پانی بھی نہیں ملا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ نکاہت اور کمزوری کے باعث وہ کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا زخم تھے جن سے خون رسنا بھی اب بند ہو چکا تھا۔ شاید اس کے جسم میں خون کی بہت تھوڑی مقدار رہ گئی تھی۔ اس کا جوڑ درد سے دکھ رہا تھا۔ وہ بڑھ کے ایک درخت کے نیچے پڑا۔ گزشتہ 2 روز سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ لگاتار 3 روز تک زخموں سے چور ناتواں جسم کو گھسیٹتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ بڑھ کے درخت کے نیچے پہنچ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس میں اتنی سکت نہ رہی کہ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ وہ صدیوں سے یہ سفر کر رہا ہے۔ صدیوں کی صعوبتیں، برسوں کی مسافتیں اس کے زرد چہرے سے عیاں ہیں۔ یہ سفر اسے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ جب اس کے باپ کے سرہانے ملک الموت آن کھڑا ہوا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا، اپنے سفر کا حال سنایا، اس سے سفر کی منزل بتائی، سفر کی مشکلات اور تکالیف کو بیان کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ کرے صدیوں کا یہ سفر تجھ پر ہی ختم ہو جائے اور تو ایک نئی زندگی کی ابتدا کر سکے۔ اس کے باپ نے اسے بتایا کہ یہ سفر 1300 سال قبل شروع ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسافت ختم نہیں ہوئی۔ کبھی ختم ہوئی بھی، منزل سامنے نظر آئی، مسافر منزل تک پہنچے لیکن جلد ہی منزل کو کھو بیٹھے۔ پھر اذیتوں، قربانیوں اور مشکلات کا نیا دور شروع ہوا اور یوں سفر کی ایک بار پھر ابتدا ہوئی، اور یہ سفر تاحال جاری ہے۔ میں، میرا باپ، میرا دادا اپنی منزل کے حصول کے لیے گزشتہ 200 سال سے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ ملک الموت آن پہنچا، ورنہ میں ضرور منزل تک پہنچ جاتا۔ بیٹا، اب منزل قریب ہے، تم ضرور اس تک پہنچ جاؤ گے۔ یاد رکھو، یہ ہمارا خزانہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری آئندہ نسلوں کا ورثہ ہے۔ اس کا باپ فوت ہو گیا اور وہ اپنے سفر کے آغاز کے لیے اپنے خیالات کو مجتمع کرنے لگا۔ اس وقت اس کے خیالات پر جوانی کی ترنگوں کا غلبہ تھا، امنگوں بھرے جذبات تھے، جسم میں طاقت تھی اور سب سے بڑھ کر نظریات پختہ تھے۔ اس نے اپنے باپ کا دیا ہوا صندوقچہ کھولا جس میں بہت سے چاندی کے روپے تھے۔ صندوقچے میں ایک دستاویز تھی جو کپڑے پر لکھی گئی تھی۔ اس نے غور سے دستاویز کو پڑھنا شروع کیا۔ اس پر مختلف لوگوں کے دستخط تھے۔ اس پر مزید غور ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ دستاویز اس کے آباء و اجداد نے مرتب کی ہے۔ جو کوئی بھی اس سفر پر روانہ ہوا، اس نے اس پر اپنا نام لکھا اور اسے اپنے جانشین کے حوالے کرتے وقت اس پر دستخط ثبت کیے کہ اب اس کا یہ سفر اس کا جانشین جاری رکھے گا۔ یہ دستاویز کوئی 1300 سال پرانی تھی۔ دستاویز پر جو مختلف تحریریں لکھی گئی تھی ان سے اسے معلوم ہوا کہ ان کا بڑا باپ جس نے سب سے پہلے سفر کو شروع کیا ایک سپاہی تھا جو اللہ کے پیغام کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ عرب سے آیا تھا، پھر وہ یہیں بس گیا۔ اس کی اولاد نے برصغیر کی تاریخ اپنے خون سے رقم کی ہے۔ کوئی محمود غزنوی کے ساتھ مل کر لڑا اور بت شکن کہلایا، کوئی ٹیپو سلطان کی فوج میں شامل ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑا، کسی نے مرہٹوں سے لڑ کر شہادت پائی، کوئی 1857 کی جنگ آزادی میں جان پہ کھیل گیا، کسی نے سید احمد شہید کی آواز پر لبیک کہی۔ اس طویل دستاویز پر سب کچھ رقم تھا۔ یہ دستاویز ظاہر کرتی تھی کہ ہر ایک نے تمام تر مشکلات اور آلام کے باوجود اپنا کام پورا کیا۔ دستاویز پڑھ کر اس کے اندر ایک نیا جذبہ عود کر آیا، ایک نئی تازگی آ گئی، توانائی کا بے بہا ذخیرہ اس کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو گیا۔
اس نے صندوقچے سے چاندی کے روپے نکالے، انگریز بادشاہ کی تصویر کو حقارت سے دیکھا، بازار گیا اور ایک دستی پریس لے آیا۔ شام کو اپنے شہر کے چند نوجوان دوستوں کو بلایا اور سب پروگرام طے پا گئے۔ کام شروع ہوا۔ چند سال بعد ان کی کتاب سب مسلمان ذوق شوق سے پڑھنے لگے۔ یہ کتاب امت مسلمہ کی تاریخ پر مشتمل تھی۔ ان کتابوں کی اشاعت سے اس کا مقصد یہ تھا کہ سب مسلمان ایک ہی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کچھ لوگ پہلے ہی اس منزل کی حصول کے لیے کوشاں تھے۔ پھر کوئی 10 کروڑ افراد کا ایک قافلہ تیار ہوا اور اس نے 23 مارچ 1940 کو بیک زبان عہد کیا کہ ہر صورت میں اس منزل کو حاصل کر کے دم لے گا۔ پھر 7 سال بعد 27 رمضان المبارک جمعۃ الوداع برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نیا پیغام دے گیا، ایک نئی منزل کا پتہ دے گیا۔ وہ منزل جو 10 کروڑ مسلمانوں کے دل کی دھڑکن تھی انہیں مل گئی، اور آج جب جمعۃ الوداع تھا وہ بڑ کے درخت کے نیچے بے یار و مددگار منزل سے 3 کوس دور جا بلب پڑا تھا۔ شہر کے حالات گزشتہ ہفتہ بھر سے دگرگوں تھے۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہر کے مختلف طریقوں سے پاکستان بھیجتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ جب سب بے حفاظت نکل جائیں گے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گا۔ اس کا جی چاہتا کہ اس کے بس پلک جھپتے ہی وہ پاکستان پہنچ جائے، لیکن اسے شہر کے مسلمانوں کی فکر تھی۔ شام اس نے فہرست دیکھی، سب جا چکے تھے، صرف وہ باقی تھا۔ اس نے اپنے باپ کا صندوقچہ نکالا، دستاویز نکال کر ایک تھیلی میں لپیٹی اور تھیلی جسم کے ساتھ باندھ لی۔ اپنے 6 سالہ بچے کو کندھے پر اٹھایا۔ اس کی بڑی بیٹی پہلے ہی اپنے خاوند کے پاس پاکستان جا چکی تھی۔ وہ ملازمت کے سلسلے میں لاہور مقیم تھا۔ اس کی بیوی نے برقع اوڑھا اور تینوں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل پڑے۔ رات بھر وہ چلتے رہے، رات کی سیاہی نے انہیں چھپائے رکھا۔ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ راستے میں کوئی شہر یا قصبہ نہ پڑے۔ رات بھر وہ کوئی 30 میل چلے۔ یہ سفر بڑا تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے راستے میں کئی شہروں اور گاؤں کو جلتے دیکھا۔ عدم تشدد کے پجاری اپنا گھر بار ان کے لیے چھوڑ کر جانے والوں کو بھی نہیں بخش رہے تھے۔ ان کو آزادی کے حصول کی قیمت جانوں کی صورت میں دینا پڑ رہی تھی۔ دن انہوں نے شیشم کے ایک بڑے ذخیرے میں گزارا۔ رات پھر سفر کا آغاز ہوا۔ اس کا اندازہ تھا کہ پاکستان 10 کوس دور رہ گیا ہے۔ ابھی وہ 2 کوس ہی چلے ہوں گے کہ ان کی بلوائیوں کے ایک جتھے سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اب کوئی چارہ نہ تھا۔ ہجوم ان تینوں پر پل پڑا۔ ایک نہتا شخص بلا کہاں تک مقابلہ کرتا؟ جتھا جے کارے بلند کرتا بظاہر انہیں قتل کر کے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ وہ ابھی مرا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کی لاشوں کو اندھیرے میں ٹٹولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کافی دیر تک وہ لیٹا لیٹا روتا رہا، پھر سوچا کہ اب کیا حاصل، منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اپنے زخمی جسم کو گھسیٹنے لگا۔ بڑ کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے اس نے حساب لگایا کہ آج 14 اگست ہے۔ یہ سوچ کر اس کی پیا مردہ آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی کہ میری قوم کے لوگ تو اپنی منزل مقصود پا گئے ہیں، یہاں پڑا ہوں تو کیا؟ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنی کمر ٹٹولی۔ تھیلی بدستور اس کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ وہ ایک تمبو میں ایک چارپائی پر لیٹا تھا۔ اس کے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ پاکستان آنے والے قافلے کے لوگ اسے اپنے ساتھ اٹھا لائے تھے۔ چند دن میں وہ کچھ ہلنے کے قابل ہو گیا۔ ذرا چلنے پھرنے لگا تو ایک دن اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا۔ گزشتہ سال وہ مر گیا۔ مرنے سے ایک دن پہلے اس نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے پاس بلایا، نواسوں اور نواسیوں کو قریب بٹھایا، اپنی تھیلی کھولی، باپ کی دی ہوئی دستاویز نکالی۔ بچے کچھ حیران سے ہو گئے کہ بابا کیا کر رہا ہے، یہ اس نے کہاں چھپا رکھی تھی، اور یہ کیا ہے؟ اس نے لمبا چوڑا کپڑا نکال کر چارپائی پر بچھا لیا۔ اس نے قلم لیا اور لکھنے لگا، منزل تو ہم نے لے لی، لیکن منزل کے حصول کے مقاصد ابھی پورے نہیں ہوئے، اس لیے ان مقاصد کے لیے جدوجہد جاری رکھو۔
نیچے اپنے دستخط کر کے انہیں سمجھانے لگا، پھر دستاویز طے کر کے تھیلی میں رکھ کر اپنی بیٹی کے حوالے کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، بیٹو، گزشتہ 1300 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو سفر شروع کیا تھا اسے ہم نے کامیابی سے مکمل کر لیا۔ ہمارا سفر بظاہر ختم ہو گیا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے یہ ورثہ بیٹی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ یہ اور تم اس کی اولاد اس کام کو آگے بڑھاؤ گے۔ میں تو ایک پرانے سے دیے کی جلملاتی ہوئی لو ہوں جو ہوا کے زور سے تھر تھرا رہی ہے، آج نہیں تو کل بجھ جائے گی۔ ہمیں جو کچھ ملا نامکمل ملا، نامکمل بھی ہم نے آدھا گنوا دیا۔ شاید ہم نے اپنا سفر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن آزادی کی حفاظت کا معقول بندوبست نہ کر سکے۔ ہم نے اپنے نظریے کی ترویج نہ کی، اسے فروغ نہ دیا۔ جب نظریے کی بنیادیں کمزور ہوئی تو ملک کا جغرافیہ بھی تبدیل ہونے لگا۔ ذخیرہ اندوزی، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوا، اخلاقی قدریں پامال کی جانے لگی، مغربی جمہوریت کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب کو بھی گلے لگا لیا گیا۔ اسلام کی زبانی رٹ لگائے رکھی، لیکن آبیاری مغربی جمہوریت کی کرتے رہے۔ شخصی آزادی کے نام پر قوم کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہے، ملک کو لوٹتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم مادی، جسمانی اور ذہنی لحاظ سے کنگال ہو گئی۔ اس سے بیشتر ہے کہ دیے کی لو بجھ جائے، دیے میں اور تیل ڈال لو، ہو سکے تو بڑا دیا بنا لو جو کبھی نہ بجھے، اس کی لو ہمیشہ تیز رہے، آندھی اور طوفان اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اپنے رخ کا راستہ ایک بار پھر متعین کرو، رخ وہی ہے جو آج سے 1300 سال پہلے تھا۔ ہماری بیٹیاں گھر سے بیگانہ، مذہب سے ناآشنا ہو گئی، ہمارے بیٹے مشرقی تہذیب سے دور اور اسلام سے لا تعلق ہو گئے۔ پھر کیسے پاکستان پنپتا؟ کیوں کر قوم اپنی روایات کو دہراتی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہماری جھولی ایمان کی دولت سے خالی ہے، ہمارے دلوں سے خوف خدا عنقا ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگا، اپنے آپ کو بھی مجرم سمجھنے لگا، اس کی ہچکی بن گئی، میرے خدا مجھے معاف کرنا، میں اپنا مقصد منزل کے حصول کے بعد بھول گیا۔ میرے بیٹو، دیا نہ بجھنے دینا، اس کی لو کو اور بڑھانا، دیے کی لو کو اور تیز کر دو، دیا بجھنے نہ دینا۔ اگلے روز وہ مر گیا۔ گھر کے سب افراد اکٹھے ہوئے اور سوچ بچار شروع کر دی۔ بابا سچ کہتا تھا، ہمیں کس طرح اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، میرا ساتھ دو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا، یہ مسجد کا مولوی تھا جو جوانی میں پاکستان کو دیوانے کی بڑھ کہتا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں تمہاری مشکل کا حل میرے پاس ہے، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے دیکھا یہ ان کے شہر کا ایک بڑا رئیس تھا جس نے الائنمنٹوں کے باعث بے پناہ دولت کمائی تھی۔ آج اس کا شمار امیرزادوں میں ہوتا تھا۔ میں ہوں تمہارا رہبر، میں تمہیں منزل کا پتہ دوں گا۔ سب یک بارگی متوجہ ہوئے۔ یہ ایک بڑے اخبار کا ایڈیٹر تھا جو حسین عورتوں کی تصویریں چھاپ کر پیسے کماتا تھا۔ یہ مسئلہ میں ہی حل کر سکتا ہوں۔ ایک بڑا سیاسی لیڈر تھا جو جوڑ توڑ کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ میں ہوں تمہارا لیڈر۔ یہ ایک سوشلسٹ انقلابی کی آواز تھی۔ ان کے کان پھٹنے لگے۔ تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا، میں تمہارا حاکم ہوں، میں ہوں تمہارا رہبر، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ مختلف کونوں سے مختلف آوازیں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح ان کے کان کو چھیدنے لگیں۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ ہمیں نہیں چاہیے رہنمائی، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، خدا را خاموش ہو جاؤ، ہم اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں گے۔ وہ بیک وقت چیخ اٹھے، پچھتاؤ گے، میری بات مان لو، میں سچ کہتا ہوں یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ نہیں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، تم نے تو پہلے ہی ہمیں کسی کام کا نہ چھوڑا، ہمیں خود آگے بڑھنے دو، ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں، ہم خود دیے میں تیل ڈالیں گے۔ پھر وہ سب باہر والوں کی آواز کا شور کم کرنے کے لیے مل کر گانے لگے، ہمیں دیا جلائے رکھنا ہے، ہمیں دیا جلائے رکھنا ہے۔